الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا ہی نورانیت بڑھتی ہے، روحانیت ترقی کرتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی توجہ قرآن کی طرف رکھیں۔ مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر خطاب پوری امت کو ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان ایسی چیز ہے جس سے کبھی کسی کا پیٹ بھرا نہیں ہے۔ جتنا مل جاتا ہے اس سے زیادہ کی چاہت رہتی ہے، اور آدمی کو چاہے جتنا دولت مل جائے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، آگے کی تلاش اس کی جاری رہتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا یہ جی لگانے کی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں سکون آدمی کو نہیں ملتا۔ چاہے جتنا بڑا کاروبار ہو جائے مگر آپ پوچھئے تو اس کے دل کو سکون نہیں رہتا، بے قرار ہی رہتا ہے، بے چین ہی رہتا ہے، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی فکر۔ ہمیشہ آدمی اسی میں کڑھتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا گیا، بے چین ہو کر انہوں نے خودکشی کر لیا۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس قابل حقیقت میں ہے ہی نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے۔ سکون اور راحت دنیاوی ساز و سامان سے ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو بنا ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم تو دنیا کے ساز و سامان کی طرف دوڑتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسی سے ہم کو راحت ملے گی، حالانکہ راحت ملتی نہیں۔ راحت کب ملتی ہے؟ جب آدمی کی روح کو تسکین ہوتی ہے۔ دنیا کے ساز و سامان سے روح کو تسکین ملتی نہیں، روح کو تسکین ملتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور اللہ کے کلام میں مشغول ہونے سے۔ ان چیزوں سے روح کو
فرحت حاصل ہوتی ہے، گویا روح کو قوت ملتی ہے اور روح ہی کو تسکین ملتی ہے۔ جب روح کو سکون ملتا ہے تب آدمی کو سکون ملتا ہے، اور اگر روح کو سکون نہ ملا تو یہ دنیا تو ایسی چیز ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری عمر اسی میں کھپا دیتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس پر اب سکون نہیں ہو جاتا کہ بہت مل گیا، اب آگے کیا کریں گے، چھوڑو بس کرو، بس نہیں ہوتی۔ اس لیے اس آیت میں اس امت کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ دل لگانے کی چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھو، پڑھنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ کے کلام کو سنو، سننے سے بھی سکون ملتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرو، اس سے بھی سکون ملتا ہے۔ دیکھیے مسجد میں جب جاتے ہیں تو جب تک مسجد میں رہتے ہیں کتنا سکون رہتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے۔ تو سکون کی جگہ اور راحت کی جگہ یہ ہے، اس لیے اس میں دل لگانا چاہیے۔ دنیا کا ساز و سامان کم ہے کہ زیادہ ہے، گزر اوقات سب کا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس کم سے کم ہے اس کا بھی گزر ہو جاتا ہے، جس کے پاس بہت بھرا ہوا ہے اس کا بھی گزر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں دل لگانے کی نہیں ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب قرآن جیسی عظیم الشان چیز آپ کے پاس موجود ہے تو پھر اس میں اپنی توجہ لگانا اور اس میں اپنا وقت لگانا یہ مناسب ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ دنیا کے ساز و سامان پر للچائی ہوئی نظر ڈالی جائے۔ اس لیے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم۔ مختلف قسم کے کافروں کو ہم نے بہت سارا مال و متاع، بہت سارا ساز و سامان دے رکھا ہے، آپ ان کے ساز و سامان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ نگاہ اٹھانے سے مراد ہوتا ہے آدمی کسی چیز کو تاکتا ہے، کب؟ جب اس کی لالچ ہوتی ہے تب۔ تو فرمایا کہ اس کی طرف نظر ہی مت ڈالو، اپنی ساری توجہ جو ہے قرآن کی طرف رکھو، اللہ کے احکام کی طرف رکھو۔ دنیا بقدر ضرورت اتنا حاصل کرنے کا حکم ہے کہ جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، بس اس سے زیادہ اپنا وقت اس میں لگانا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو حاصل کیا جائے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا من اوتی القرآن فرآ احدا اوتی من الدنیا افضل مما اوتی فقد صغر عظیما وعظم صغیرا۔ ایک آدمی ہے اس کو دنیا کا ساز و سامان خوب دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اور اپنا دین عطا کیا ہے۔ یہ دین والا اگر دنیا دار کو دیکھ کر اس کو بڑا سمجھے کہ وہ بڑا، جیسے دنیا دار کے نزدیک وہ بڑا سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دنیا ڈھیر ساری ہو، گاڑیاں ہوں، ہوائی جہاز پہ چلتا ہو، کچھ نوکر چاکر ہوں، مطلبی لوگ پیچھے پیچھے دوڑنے والے، دنیا دار کی نظر میں وہ آدمی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا جسے اللہ کا کلام عطا کر دیا گیا، اللہ کا دین دے دیا گیا، اللہ کی معرفت عطا کر دی گئی، وہ اگر دنیا دار کی طرف دیکھ کر اس کے ساز و سامان کو دیکھ کر اس کو بڑا سمجھے تو اس نے بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا۔ اس لیے کہ اللہ کا دین اور اللہ کا علم، اللہ کا کلام یہ سب سے بڑی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی۔
اور دنیا کا ساز و سامان جتنا ہے وہ سارا کا سارا دنیا میں رہ جائے گا، ایک بھی ساتھ میں نہیں جائے گا، وہ تو چھوڑ دے گا اپنا ساتھ یہیں چھوڑ دے گا۔ تو فرمایا گیا ایسے آدمی نے بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، مفسرین نے اس کی شرح کی اے لم یستغنی بہ، جس آدمی کو قرآن جیسی دولت دے دی گئی اور قرآن کی وجہ سے وہ اور چیزوں سے بے پرواہ نہیں ہو گیا، ساری دنیا کی پرواہ بھری پڑی ہے اس کے دل میں، تو ایسے آدمی نے قرآن کی قدر نہیں کی، اس کو قرآن کی روح نہیں ملی، قرآن سے جو غذا اس کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ حضور نے یہاں تک فرمایا لیس منا، وہ ہمارا آدمی ہی نہیں ہے۔ قرآن ملے اور پھر وہ غنی نہ ہو جائے، اللہ کا دین اللہ کا علم ملے اور آدمی جو ہے مستغنی نہ ہو جائے دوسری چیزوں سے، بے پرواہ نہ ہو جائے، تو ایسا آدمی ہمارا آدمی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا تغبطن فاجرا بنعمت فانک لا تدری ما هو العاقل، اگر کسی فاسق فاجر بے دین اور گمراہ شخص کو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہوں تو اس کو دیکھ کر یہ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا دنیا داروں کی دنیا دیکھ کر ان پر رشک مت کرو۔ رشک کہتے ہیں اس کو کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ ہمارے پاس بھی یہی ہو جاتا تو اچھا تھا، کسی کی صحت بڑی اچھی ہے اس کو دیکھ کر للچانا، کسی کے پاس دولت بھری پڑی اس کو دیکھ کے للچانا، ساز و سامان تمام بھرا، کسی کا مکان بہت بڑا اس کو دیکھ کے للچانا کہ ہمیں بھی مل جاتا، یہ رشک کہلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی فاسق فاجر کی نعمت کو دیکھ کر رشک مت کرو، اس لیے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے اس کو کیا ملنے والا ہے، تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آگے اس کو کیا ملنے والا ہے۔ بعض لوگ دیکھنے میں بڑے خوشحال نظر آتے ہیں وہ فاسق و فاجر، غلط راہ چلنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، مگر دولت بھری پڑی ہے، چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ ایک دم فقیر ہو گئے، چند دن کے معلوم ہوا کوئی بڑی آفت ان کے اوپر پھاٹ پڑی، کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو دولت تو بہت ساری ملی ان کو، نعمت تو بہت ساری ان کو ملی ہوئی ہے، مگر آگے چل کر کے بڑی ساری مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پہ للچایا مت کرو اور رشک مت کیا کرو۔ حضور نے اس کی تلقین فرمائی ہے، تمہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پر قناعت رہنی چاہیے، اور اللہ کا دین مل گیا ہے تو بس اللہ کے دین میں مگن رہنا چاہیے، اللہ کے علم میں، اللہ کے احکام کی عمل درآمد میں، اور کلام الہی میں جو علوم و معارف بیان کیے گئے ہیں اس کو حاصل کرنے کی فکر میں، اسی میں آدمی مومن کو مگن رہنا چاہیے۔ دولت مندوں کی دولت کو دیکھ کر کے اس پر رال نہیں گرانا چاہیے، کاش کہ ہم کو بھی مل جاتا، ہمیں بھی مل جاتا، پتہ نہیں آگے چل کر کے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے جب آدمی اپنے سے بڑے والے کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ دولت مند آدمی کی دولت کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف للچائی ہوئی نظر کرتا ہے تو اس سے دل میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، بے قراری اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کو دیکھا کرو،
اپنے سے اونچے درجے والوں پر نظر مت ڈالا کرو، اپنے سے نیچے والوں کو اگر دیکھو گے، ان پر نظر ڈالو گے تو تمہارے اندر اللہ تعالی کی نعمت کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اوپر والے کو دیکھو گے تو اپنے کو کمتر سمجھ کر کے اس کو حاصل کرنے کا رشک پیدا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹھگنا آدمی باونی پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار آپ نے مجھ کو صحیح سالم انسان بنایا ہے، جو قد ایک انسان کا ہونا چاہے وہ قد آپ نے عطا فرمایا، آپ کی نعمت ہے، یہ آپ کی دی ہوئی دولت ہے، اگر آپ نے مجھے بھی ایسا ہی بنا دیا ہوتا تو کون روکنے والا تھا؟ کسی کا بعض صحابہ دیکھتے تھے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا فوراً سجدے میں گر جاتے تھے، کسی کا پیر کٹا ہوا دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے میرے پیروں کو سلامتی عطا کی ہے، مجھے سلامت والے ہاتھ اور پیر دیے۔ تو نیچے کی طرف آدمی نظر کرتا ہے، ایک غریب آدمی جس کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، آپ کی ضروریات پوری ہو رہی، آپ نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ دل کے اندر اٹھے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہماری ساری ضرورت اللہ نے پوری کر دی، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اپنے سے اونچے والے کو دیکھیں گے تو اپنی پستی کا آپ احساس کریں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس دیکھو تو تمام بھرا پڑا ہے۔ تو دنیا کی رغبت پیدا ہوگی، اونچے لوگوں کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو دنیا کی رغبت پیدا ہوگی، نیچے والوں کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو دین کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع ہوگا، رجوع اللہ حاصل ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، دنیا داروں کو جو ہم نے دنیا عطا کیا ہے، فاسقوں فاجروں اور کافروں کو اگر ہم نے دنیا دے دیا ہے تو اس کو دیکھ کر کے اس کی طرف آپ للچائی ہوئی نظر نہ ڈالا کریں اور نہ اس پر رنج کیا کریں کہ کیا بتائیں ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نہ کیا کریں، اس سے منع فرمایا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری بات یہ تلقین فرمائی اس آیت میں کہ آپ ایمان والوں کے لیے اپنا بازو جھکا رکھیں، یعنی مومنوں کے لیے رحم دلی، نرمی اور اس کے ساتھ خیر خواہی، یہ جذبات ہونا چاہیے مومن کے اندر۔ مومن کے لیے اس کا دل جھکا ہوا، اس کے بازو جھکے ہوئے ہوں، یعنی رحم اور نرمی کا سلوک اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم حقیقت میں پوری امت کو ہے، خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مخاطب پوری امت کو ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اس کے بعد تعالیٰ شانہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، یعنی قریش مکہ سے جو آپ کے در پہ آزار ہیں، ان سے آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب سے کھل کر ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور اللہ کے دین کی ناقدری کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آئے گا جیسا کہ پچھلی امتوں پر آ چکا۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، جیسے کہ ہم نے عذاب نازل کیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اجزاء میں تقسیم کر ڈالا۔ کتاب نازل ہوئی ایک اور انہوں نے اس کے ٹکڑے کیے، اجزاء بنائے، سمجھے؟ انجیل کے اجزاء تو مجھے معلوم ہے، انجیل ایک، مگر ان کے یہاں 4 انجیل ہے۔
لوقا کی الگ ہے، یوحنا کی الگ ہے، متی کی الگ ہے، مرقس کی الگ ہے۔ 4 انجیل الگ الگ اجزاء ہیں ان کے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی کتاب کیا 4 نازل ہوئی تھی کہ 1 نازل ہوئی تھی؟ جب 1 نازل ہوئی تو یہ پارٹیشن کیسا؟ یہ 4 اجزاء کیسے ہو گئے؟ اللہ کی کتاب کو ان لوگوں نے تقسیم کیا۔ اس کے متعلق، اس آیت کی شرح سے متعلق حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین کا کیا مطلب ہے؟ حضرات صحابہ اہل زبان ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں، مگر قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ کا رسول بھی ضروری ہے۔ اگر رسول نہیں ہوگا تو اللہ کے کلام کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، زبان دان ہونے کے باوجود نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کو تقسیم کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو الگ الگ اجزاء میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد کہ کچھ حصے کو تو مانا اور کچھ حصے کا انکار کر دیا۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ اللہ کی کتاب میں جو بات ان کی خواہش کے موافق ہوتی تھی اس کو تو مان لیتے تھے، اور جو خواہش کے خلاف ہوتی تھی اس میں تعویل کرتے تھے، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی تو آیت ہی بدل دیتے تھے، کبھی الفاظ کو بدل دیتے تھے، کبھی اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتے تھے۔ یہ بدلنے کی کارروائی یہودیوں کے ہاں تھی۔ تو جو ان کی خواہش کے مطابق آیتیں ہوتی تھیں اس کو تو مانتے تھے، اور جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تھیں، دنیاوی ترقی میں ان کے لیے رکاوٹ محسوس ہوتی تھی، ایسی آیتوں کو یہ کنارے لگا دیتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے تورات کے اجزاء کیے یہودیوں نے، اور نصارہ نے انجیل کے اجزاء کیے۔ تو میں نے بتا ہی دیا کہ انجیل کے 4 اجزاء تو ہمیں ہی معلوم ہے۔ اب یہودیوں نے کون کون سے اجزاء بنائے تھے؟ اجزاء ان کے یہاں بھی ہیں، تورات کے اندر بھی۔ کوئی عہد نامہ قدیم ہے تو کوئی عہد نامہ جدید ہے، یہ عہد نامے جتنے ہیں یہ سب وہی تورات کے اجزاء ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے جب انہوں نے، یہود و نصارہ نے یہ حرکت کی کہ اللہ کے کلام کو بانٹا، انہوں نے تقسیم کیا، کسی کو مانا اور کسی کو نہیں مانا، تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ان کے اوپر اس سزا میں اللہ کا عذاب آیا، اور ذلت اور مسکنت کی مار ان کے اوپر پڑی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان قریش مکہ سے بھی آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے کلام کی ناقدری کرنے پر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بھی آئے گا، اور میں کھل کر کے تمہیں اس کی وارننگ دے رہا ہوں، اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں جیسے کہ عذاب آیا تھا یہود اور نصارہ پر، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اجزاء میں بانٹ دیا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر قرآن سے مراد یہی قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن پاک مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے قرآن کے بعض احکام کو جو ان کی خواہش کے موافق تھے اس کو تو مان لیا تھا، اور جو ان کی خواہش کے خلاف تھے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو اگر قرآن مراد ہے تو قرآن میں بھی کچھ حصے کو انہوں نے مانا تھا، کچھ حصے کو نہیں مانا تھا۔ اور اگر قرآن سے مراد یہاں پر اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب، تو اس سے مراد تورات اور انجیل بھی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی ہی کتاب کے الگ الگ اجزاء کر کے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور جس کا جی چاہا مان لیا، اور جس کا نہیں جی چاہا اس نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا۔
ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کل قیامت کے دن ہم ان سے باز پرس ضرور کریں گے۔ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا تھا ان سے تو سوال کیا جائے گا اللہ تعالی کی الوہیت اور ربوبیت کے سلسلے میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عما کانوا یعملون سے یہاں پر مراد ہے عن قول لا الہ الا اللہ، لوگوں سے جو کل قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی یہود و نصارہ سے اور دوسری قوموں سے، لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا اقرار تم نے کیوں نہیں کیا، اس کا سوال ہوگا۔ باقی اعمال کا یہیں پر فیصلہ ہو جائے گا، جو مومن ہوگا وہ جواب دے پائے گا، جو نہیں مومن ہوگا وہ جواب ہی نہیں دے پائے گا، تو فیصلہ یہیں ہو جائے گا۔ ایک معنی تو آیت کی ہے، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب لوگوں سے باز پرس کریں گے ان کے اعمال کے سلسلے میں۔ تو دوسرے شارحین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یا حشر کے میدان میں ہر آدمی سے اس کے اعمال کے سلسلے میں سوال ہوگا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ غیر مومن ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں اور چاہے وہ ایمان والے موحد ہوں، سب سے اعمال کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں بعض روایتیں ایسی آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں سے بھی حشر کے میدان میں سوال ہوگا ان کے اعمال کے سلسلے میں۔ مثلا ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم عبد عن الصراط حتى يسأل عن 4، کسی بھی بندے کا قدم پل صراط سے ٹلنے نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے میری دی ہوئی اس عمر کو کہاں کھپایا۔ وعن جسدہ فیما ابلا، دوسرا سوال یہ ہوگا یہ جو جسم کی طاقت ہم نے تم کو عطا کیا تھا اس جسم کی طاقت کو تم نے کہاں صرف کیا۔ تیسرا سوال ہوگا عن علمہ ما عمل فیہ، جو کچھ بھی دین کا علم تمہارے پاس پہنچا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو مال تم نے کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال ذریعے سے کمایا تھا کہ حرام ذریعہ اپنایا تھا، اور پھر اس کو خرچ کیا تو حلال محل میں خرچ کیا کہ حرام محل میں خرچ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اپنے مال کو چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو حرام جگہ میں نہیں جانے دینا چاہیے، اس سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا۔ حرام مقام میں اپنی کمائی کا 1 پیسہ بھی نہیں دینا چاہیے، ہاں حلال اور ان مقامات پر خرچ کرنا چاہیے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، جو قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، وہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن سے قیامت کے دن اس کی تمام کوششوں اور کام کیے ہوئے کام کا سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس نے جو سرما لگایا تھا اپنی آنکھ میں اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے بعض لوگ فضول خرچی کی عادت ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، پانی ہے بے محابہ خرچ کر رہے ہیں،
کھانا ہے، کچھ کھایا گیا، کچھ پھینکا گیا، اتنا ریل پیل کر دیا کھانے کی کہ جتنا کھایا گیا اتنا ضائع کیا گیا، خراب کیا گیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ حضرات صحابہ کا تو معمول یہ تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر لقمہ گر گیا تو دسترخوان پر سے اٹھا کر کے اس کو کھا لیا کرتے تھے، مٹی بھی اگر لگ جائے تو اس کو جھاڑ کر کے صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی پلیٹ میں ایک مکھی پڑ گئی، حکم یہ ہے کہ مکھی نکال دو، اوپر کا حصہ نکال دو، نہیں من مانتا ہے تھوڑا سا اوپر کا حصہ نکال دو، لیکن پورا سالن مت پھینکو، پورا سالن مت پھینکو، اس لیے کہ مکھی کے گر جانے سے سالن ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مکھی کے ایک پر میں اگر بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا بھی ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ مکھی اگر زندہ ہو اور پلیٹ میں پڑ جائے تو اس کو ایک دفعہ ڈبو دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو شفا والا پر ہے اس کو اٹھائے رہتی ہے اوپر اور بیماری والا پر نیچے رکھتی ہے، اور ایک پر میں بیماری ہے تو ایک پر میں شفا بھی اللہ نے رکھی ہے، اس کی کاٹ بھی رکھی ہے، اس لیے اس کو ایک دفعہ ڈبو دو، ڈبو کر کے نکال دو اور اس کے بعد استعمال کر لو، پھینکو نہیں۔ حضرات صحابہ کے ہاں اس پر عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدردانی کی جزا میں حق تعالیٰ شانہ نے ان کو دولت سے مالا مال کیا، مگر انہوں نے اپنی دولت کو اپنے پاس نہیں رکھا، اپنی دولت کو اللہ کے دین میں لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے، اس وقت کا خلیفہ بادشاہ وقت تھا۔ حضرت کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے خلیفہ بننے کے بعد میری دولت میں جو اضافہ ہوا ہو اس کا معائنہ کر کے رپورٹ میرے سامنے پیش کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت کی ملکیت میں کوئی اضافہ ہوا ہی نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی، کسی بادشاہ نے دیا تھا، وہی ایک چادر تھی جو خلیفہ ہونے کے بعد حضرت کی ملکیت میں اضافہ ہوا تھا، وہ قیمتی چادر تھی، بادشاہوں کی دی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا وہ چادر لے آؤ، اور لانے کے بعد فرمایا کہ اس کو بیت المال میں لے جا کے جمع کر دو، یہ میرے خلیفہ بننے کے بعد یہ میری ملکیت میں آئی تھی، اس لیے اب میری موت ہونے والی ہے، اس کو لے جا کے بیت المال میں جمع کر، اپنے گھر والوں کو اس کا وارث نہیں بنایا۔ گاندھی جی نے ہندوستان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر تم لوگ دنیا کا وقار چاہتے ہو تو ابو بکر اور حضرت عمر کی نقل کرو، جیسے ان لوگوں نے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کے کرتے میں 21 پیوند تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جلالت شان کو تو ساری دنیا جانتی ہی ہے کہ کیسے تھے وہ، مگر ساری طاقت اور قوت انہوں نے دین کو پھیلانے میں خرچ کیا ہے، اپنی دولت نہیں بنایا۔ یہ ہے حضرات صحابہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی خیال حضرات صحابہ کو تھا کہ ایک لقمہ بھی اگر کھانے کا بے وجہ ضائع ہو گیا تو کل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے۔ پانی کو بھی بے محابہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کھانے کو بھی بے محابہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ ہم نے وہاں دیکھا ہے، ارے وہاں کیا دیکھا ہے، ہر جگہ ہو گیا ہے، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں
جتنا کھانا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ خراب کیا جاتا ہے۔ یہی اسی تصور کی وجہ سے تو دین کا علم ہے نہیں، اللہ رسول کا پیغام کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، مسلمان بنے بیٹھے ہیں، نقل ساری کی ساری کافروں کی کر رہے ہیں، کیا ملے گا؟ اگر ان احادیث کو سنیں اور ان آیتوں کے مضمون کو سنیں، کانوں میں آوے، تب تو کچھ آنکھ کھلے۔ تو ہر چیز کا سوال ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو آنکھوں میں سرما لگایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بعض شارحین کا کہنا یہ ہے کہ 3 پل ہوں گے قیامت جب قائم ہوگی، حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو 3 پل ہوں گے، یعنی جنت کا پروانہ مل جانے کے بعد 3 پل سے گزرنا پڑے گا۔ ایک پل پر پہنچیں گے تو نماز کے متعلق سوال ہوگا، نماز کا کیا حال ہے، جائزہ لیا جائے، نماز کتنی ان کی ٹھیک ہے، کتنی ٹھیک نہیں ہے، کتنی پڑھی گئی ہے، کتنی نہیں پڑھی، اس کا بھی حساب ہوگا۔ راوی کہتے ہیں فَيَهْلِكُ فِيهَا مَنْ هَلَكَ وَيَنْجُو مَنْ نَجَا، اس پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے جو حساب ہوگا نماز کے سلسلے میں، جس کو ہلاک ہونا ہوگا ہو جائے گا، اور جو بچ جائے گا بچ جائے گا، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ دوسرے پل پر پہنچیں گے تو امانت کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی، جو امانت ہم نے تمہیں عنایت کیا تھا اس میں تم نے خیانت کہاں کہاں کیا، کیوں کیا، اس کا سوال ہوگا۔ تیسرے پل پر رشتہ، جس کو رحم کہتے ہیں، رحم جو ہے بچے دانی کو کہتے ہیں، مگر چونکہ سارے رشتوں کی بنیاد بچے دانی ہی ہے، یہیں سے سارے رشتے پیدا ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو رشتوں کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ رشتہ تم نے جوڑا تھا کہ رشتہ تم نے توڑا تھا، کہاں رشتہ جوڑنا چاہیے اور کہاں توڑنا چاہیے، اس کا سارا اصول حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام کو سنیں گے، حدیث رسول اللہ کو سنیں گے، وہ جانیں گے، اور جو کبھی سنیں گے نہیں وہ جانیں گے کیا، اور جو جانیں گے نہیں تو عمل کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم سب کسی نہ کسی کام کے ذمہ دار ہو، اور ہر آدمی کی ذمہ داری کے سلسلے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ جو ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی تھی اس ذمہ داری کو تم نے کہاں تک نبھایا اور کیوں نہیں نبھایا، اس کا سوال ہونے والا ہے۔ اس کی تفصیلات اور مقامات پر بھی آئی ہوئی ہیں، بیان کیا گیا ہے۔ جو مسلمانوں کا بڑا ذمہ دار ہوگا، جو امام کہلاتا ہے، مسلمانوں کا پیشوا اور امام، وہ لوگوں کا نگراں ہوتا ہے، اس کی نگرانی کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ مرد جو ہوتا ہے اپنے بال بچوں پر نگراں ہوتا ہے، ان کے متعلق سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ساری چیزوں کی اثاثے کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالے اور سنبھال کر کے ٹھیک سے رکھے، اس میں اگر اس نے خیانت کی ہوگی تو کل قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح سے غلام ہے، نوکر چاکر ہے، جس کی غلامی اور جس کی نوکری کر رہا ہے اس کے ساتھ اس نے دغا بازی کی ہے، خیانت کی ہے، کہ امانت داری کے ساتھ اس کے ساتھ رہا ہے، اس کے متعلق بھی کل اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا، سمجھے؟ اس کے بعد حضور نے آخر میں فرمایا سن لو، کسی نہ کسی کام کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے سلسلے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تم نے اس ذمہ داری کو کس طرح نبھایا، دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ کہ بے ایمانی اور خیانت کے ساتھ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فاصدع بما تؤمر، حق تعالی شان ہو، چونکہ اب یہ صورت ختم ہو رہی ہے، اس لیے اخیر میں جو مقصد کی بات ہے
وہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاصدع بما تؤمر۔ صورتحال یہ تھی کہ ابتدا میں چونکہ مخالفین اور دشمنوں کے نرغے میں دین کی بات کرنا اور دین کی تعلیم و تبلیغ کرنا یہ بڑا مشکل مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے اور دین بتایا کرتے تھے۔ مگر یہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر، آپ کیوں اس کا رنج کر رہے ہیں اور اس کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجیے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچائیے، آپ پہنچانے کا کام کیجیے۔ اصدع کے معنی لکھے ہیں کہ کر گزریے، امضی، کر گزریے آپ وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کا دو مطلب ہے، جو بتانے کا کام ہے اس کو بتا ڈالیے، جو کرنے کا کام ہے کھل کر کے کیجیے، چھپ کر کے نہیں۔ میرا جو حکم آئے کھل کر کے اس کی ادائیگی کیجیے، اور جو میرا پیغام آئے میرے بندوں تک کھل کر کے اس کو پہنچائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کو بلا کر کے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، اس لیے اب کھل کر بات ہوگی، چھپ کر نہیں ہوگی۔ پھر حضرات صحابہ حضور کے ساتھ رہے اور حضور نے کھل کر کے تعلیم و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور فرمایا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے آپ کنارہ کش رہیے، ان کے اندر گھول میل کرنے کی کوشش مت کیجیے، ان سے میل جول رکھ کر کے ان کے اندر گھسنے کی آپ کوشش مت کیجیے۔ جو اس پیغام کو مانتا ہے بہت بہتر، نہیں مانتا تو آپ اس کی فکر بھی مت کیجیے، آپ ان سے کنارہ کش رہیے، مشرکوں سے، کافروں سے۔ کفر اور شرک سے اعراض ضروری ہے، اگر اعراض نہیں ہوگا تو اسی کفر اور شرک کی چھاپ آپ کے دل پر بھی پڑ جائے گی۔ جس چیز کی پرچھائی میں آدمی رہتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ نیم کے پیڑ کے نیچے آپ رہیں گے تو اس کی تلخی آپ کے جسم میں آ جائے گی، چاہے آپ چاہیں اور چاہے نہ چاہیں۔ یہی حال ہے، دینداروں کے ساتھ بیٹھیں گے، دینداروں کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نور آ ہی جائے گا آپ کے پاس۔ دن بھر نہیں رہے گا تو جب تک آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تب تک تو نور رہے گا ہی، تب تک تو نورانیت رہے گی۔ اور اسی طرح سے اگر بے دین، گمراہ، کفر اور شرک کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے تو ان کے کفر اور شرک کا کچھ نہ کچھ اثر تو آپ لے کے ہی اٹھیں گے، چاہے جتنا بچائیں گے بچ نہیں پائیں گے، کچھ نہ کچھ اثر آپ کے اوپر پڑ کے رہے گا۔ اس لیے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت مشرکین مکہ اور ایسے مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، حضور کی توہین کرتے تھے، تحقیر و تذلیل کرتے تھے، جس سے حضور کو دکھن ہوتی تھی، دکھ پہنچتا تھا۔ بھائی کوئی آدمی گالی دے گا تو کوئی کسی کو اچھا لگے گا کیا؟ نہ بولے بات دوسری ہے، لیکن یہ کہیے کہ اس کو گالی اچھی لگے گی تو اچھی تو نہیں لگے گی۔ اگر کوئی آدمی ہماری ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، حقیر جتانے کی کوشش کرے گا اور ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں وہ اچھا لگے گا کیا؟ کبھی نہیں اچھا لگے گا۔ نہ بولیں بات دوسری ہے لیکن اچھا تو نہیں لگے گا نا۔ حق تعالی شانہ کے پیغمبر کو کوئی ذلیل کرے تو کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کو اچھی لگے گی کیا؟ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اللہ کا خصوصی ایلچی ہے، اگر اس کی شان میں تم توہین کرو گے تو یہ بات اللہ کو کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتی ہے۔
اس لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا ٹھٹھا اڑانے والے لوگ ہیں آپ ان کی پرواہ مت کیجئے، انا کفیناک المستہزئین، ان ٹھٹھا اڑانے والوں کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں، ہم خود ہی کافی ہیں ان کے لیے۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے مفسرین نے، طبرانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں 5 آدمی اتنے شریر، اتنے بدماش تھے کہ ہر وقت وہ حضور کو اپنا موضوع سخن بنائے رہتے تھے، اور ذلیل کرنا، ٹھٹھا اڑانا، ہنسی اور مذاق کرنا، یہ انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ حضور بولتے کچھ نہیں تھے مگر اندر تو کڑھن ہوتی تھی، پریشان رہتے تھے۔ ان میں سے یہ 5 اشخاص میں سے ایک تو تھا ولید ابن مغیرہ، دوسرا تھا عاص ابن وائل، تیسرا تھا عدی ابن قیس، چوتھا تھا اسود ابن عبد یغوث، اور 5واں تھا اسود ابن مطلب۔ ہر وقت حضور کو ستانے کی فکر میں یہ لگے رہتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز یہ 5 موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر تھے، حضرت جبریل بھی پہنچ گئے۔ حضرت جبریل حضور کے بغل میں کھڑے ہو گئے، حضور اور حضرت جبریل نے حضور سے کہا کہ امرت ان اکفیکہم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ 5 شیطان وہاں موجود تھے۔ حضرت جبریل نے ولید ابن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے اشارہ کرنے سے پہلے ایک بات اور بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ اشارہ کر کر کے آنکھیں مار رہے تھے، یہ آگے یہ اس طرح آنکھیں مار رہے تھے۔ اب بدنیتی ہی تو ہے، یہ تذلیل ہی تو ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، تو حضرت جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اور جیسے وہ آنکھ مار رہے تھے حضور کی طرف، تو حضرت جبریل نے بھی آنکھ مارا، ولید ابن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف آنکھ مارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ولید گزرنے لگا، جا رہا تھا کہیں، اور ایک یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس وقت وہ یمنی چادر بڑی قیمتی ہوتی تھی اور بڑا مغرور تھا۔ ایک آدمی اپنا تیر سیدھا کر رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کے سارے تیر بکھرے ہوئے تھے، یہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس کی بوری میں جو تیر تھے ایک تیر اس کے کپڑے میں لگ گیا، تو اب جھک کر کے وہ اپنے کپڑے سے الگ کرے، اس کو اس نے اپنی توہین سمجھا کہ میں جھک کر کے اس کو نکالوں، ویسے ہی پیر کو جھٹک دیا، مارے غرور کے ایسے ہی پیر کو جھٹک دیا۔ جب پیر کو جھٹک دیا تو اسی پنڈلی میں جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا وہیں پر وہ تیر گھس گیا، مگر چلا گیا، خون بند نہیں ہوا، خون بند نہیں ہوا، اور اسی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حضرت جبریل کا اشارہ وہ آنکھیں مار رہے تھے، حضرت جبریل نے بھی آنکھ ماری، نتیجہ یہ نکلا۔ اسی طرح سے عاص بن وائل کی تلوے کی طرف حضرت جبریل نے آنکھ ماری، چلا جا رہا تھا، ایک کانٹا گھس گیا تلوے میں، اور اس کے بعد وہ پیر سوج گیا، اور سوج کر کے موٹا سا ہو گیا اور لا علاج ہو گیا، اور اسی میں وہ مر گیا۔ عدی ابن قیس کی ناک کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا تھا، آنکھ ماری تھی، اس کے خون جاری ہو گیا، یہیں سے سر سے خون جاری ہو گیا ناک کے ذریعے سے، اور اسی میں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔
اسود ابن عبد یغوث، اس کو بھی کوئی تکلیف ہوئی تھی، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت جبریل نے، یہ گیا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، تو اس نے اپنا سر ایک پیڑ میں پٹک لیا، پٹک پٹک کر کے خود ہی مر گیا۔ اسود ابن مطلب جو تھا، اس کی آنکھ کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا تھا، یہ نابینا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ہلاک ہوا کہ نہیں ہوا اس کا تو ذکر نہیں ملتا، لیکن بہرحال وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ یہ حشر ہوا ان کا حضرت جبریل علیہ السلام کی آنکھ مارنے سے، یہ حضور کی طرف آنکھ مار رہے تھے، حضرت جبریل نے ان کو آنکھ ماری، نتیجہ یہ نکلا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حق تعالی شانہ نے اس آیت میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یہ جو آپ کا مذاق کرنے والے اور آپ کا ٹھٹھا اڑانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے میں کافی ہوں، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس اپنی ذمہ داری کو پوری کیجیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ ٹھٹھا اڑانے والے جو اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو معبود بناتے ہیں، ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل پر چوٹ پڑتی ہے، آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کیجئے، آپ یہ کیجئے کہ آپ تسبیحات پڑھا کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھا کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کیجئے، نماز کی فکر کیجئے، اور جو اوقات بچتے ہیں اس کو تسبیحات میں لگائیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حق تعالی شانہ نے پوری امت کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پوری کرنے کے بعد میں جو وقت بچتا ہے اس کو اللہ کی یاد میں صرف کرنا چاہیے۔ اسی کی طرف اور بھی آگے مزید اشارہ آ رہا ہے کہ خاص طور سے عمر کے آخری مرحلے میں جب گھریلو ذمہ داریاں اولاد کے سپرد ہو جاتی ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں گھریلو تمام دھندوں سے اور گھر کی تمام افکار سے، تو پھر اپنا وقت جو ہے اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے، اللہ کے دین کو حاصل کرنے میں اور اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ آدمی کو اصل میں جس چیز کی لگن رہتی ہے موت کے وقت میں وہی حالات اس کے سامنے آتے ہیں۔ اگر دنیا کی لگن میں آپ رہیں گے، مست رہیں گے دن بھر، تو موت آئے گی تو دنیا کی لگن ہوگی، اور اگر دین کی لگن آپ کو رہی ہے تو موت آنے لگے گی تو دین ہی کی لگن آپ کو رہے گی، اللہ ہی کا نام یاد آئے گا، خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے گا۔ یہاں پر آ کر کے یہ سورہ ہجر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب درس بند رہے گا، رمضان شریف گزر جائے گا، اللہ سلامتی کے ساتھ ہمارا آپ کا رمضان گزار دیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد سے اب درس پھر شروع ہوگا اور اگلی آیت شروع ہوگی۔ تو یہ سورت کا ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک روایت اور میں بیان کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اس آیت کے اختتام پر اس حدیث کا بیان کر دینا بہت موزوں ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ میں مال جمع کروں اور اچھا تاجر بن جاؤں. مال تو تاجروں کے پاس اکٹھا ہوتا ہے نا، تو میں تاجر بن کر کے خوب مال اکٹھا کر لوں، دنیا دار بن جاؤں. اللہ پاک نے مجھے اس کا کہیں کسی آیت میں حکم ہی نہیں دیا ہے. حکم دیا ہے تو اس بات کا حکم دیا ہے کہ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، تسبیح کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. اسی میں لگے رہیے. یہی ہے بندے مومن کی زندگی کا خلاصہ. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق تعالی شان ہو اسی طرح اپنے کلام سے ہم کو آپ کو جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.